باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یقول لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے پھر اپنے مومن بندوں کو پکارا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہیں، اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ تم میں سے کوئی ولا یغتب بعضکم بعضا دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جب کہ وہ مردہ ہو، اپنے بھائی کا گوشت کھائے اپنے بھائی کا جب کہ وہ مردہ ہو، سو تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس میں بھی تین چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، پہلے تین چیزیں کی تھی، یہاں بھی تین چیزیں ہی ہیں۔ پہلی چیز ہے گمان سے بچو۔ ایسے ہی بیٹھے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس بندے میں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، بندہ اچھا ہوگا، ایسے ہی بس اپنے پاس ہی کہ بندے کے اندر مسئلے ہیں، بندہ یہ کرے گا، بندہ وہ، اپنے تجربوں کی سے ہی اچھے بھلے انسان کو گندا بنا دیتے ہیں۔ اے جڑی بڈھی آئی نا یہ گندی لگ دی ہے، یہ بڈھی صحیح نہیں ہے، اے جڑا بندہ یہ نہیں صحیح ہے، یہ مسئلے نے یہ صحیح بندہ نہیں ہے، یہ منحوس ہے۔ بعض گمان سے گمان کسی کے متعلق فرمایا، جو بندہ جیسے گمان ہوتا ہے کسی کے بندے کے بارے میں گمان رکھتا ہے، اللہ اس کو ویسا بنا دیتا ہے۔ اگر میں گمان رکھتا ہوں سہیل کے بارے میں کہ بڑا اچھا ہو جائے گا، اگر میرا گمان ہے کہ یہ اچھا ہو جائے گا تو میں اس پر محنت کرتا ہوں، اللہ اس محنت میں پھل ڈالتا ہے، اس محنت کو رنگ لگاتا ہے اور یہ اچھا ہو جائے گا۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یار اس نے ٹھیک ٹھوک تو ہونا کوئی نہیں، میرا گمان ہے اس نے ٹھیک ٹھوک تو ہونا کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے یار اس کا معاملہ چلتا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ پھر ایسے ہی رہے گا، اس نے ٹھیک ہے، کیونکہ میرا گمان اس کے لیے ایسا تھا تو اللہ نے اس کو میرے لیے ایسا بنا دیا۔ ہر انسان کے لیے اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنی چاہیے۔ جو کوئی بندہ ہے اس کے لیے اپنے ذہن میں اچھا، ہر انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے نبیوں کے علاوہ، اللہ کے نبی کے علاوہ، کہ جس کے اندر خامی نہ ہو۔ ہر انسان کے اندر خامیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں، مگر تم اچھائیوں کی طرف زیادہ غور کرو اور ان کی برائیوں کو درگزر کرو۔ پھر ذہن کے اندر وہ تم اس کی اچھائیاں ہی رکھو کہ یار یہ اچھا آدمی بھی ہے، تو انشاءاللہ تمہیں وہ اچھا ہی صلہ دے گا، نہ کہ برا دے گا۔ اگر تم اس کی برائیاں ہی اپنے ذہن میں ہر وقت رکھو گے، جیسے کہ گندی مکھی ہمیشہ گندگی ہی اپنے ذہن میں رکھتی ہے اور گندگی پر ہی جا کے بیٹھتی ہے، ویسے نہیں، اپنے ذہن کو ہمیشہ دوسرے کے متعلق پازیٹیو اور اچھا رکھنا چاہیے، دوسروں کے متعلق اپنا گمان اچھا رکھنا چاہیے، برا گمان نہیں کرنا۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہیں، بعض گمان گناہ ہیں۔ پھر دوسری چیز جو بیان کی ہے وہ ہے جاسوسی۔ مسلمانوں کی یا آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا۔ جاسوسی کیوں کی جاتی ہے پتہ ہے؟ اس وجہ سے کہ پہلی چیز گمان آ گئی کہ ایک بندے کے بارے میں میرا گمان ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا یار ایویں چھڑ تو مارنے ہیں، بندہ چنگا بھلا، میں تینوں ثابت کر کے بکھانا، جی ایویں نہ ہوئے تو مینوں پھاڑ لوی۔ پھر بندہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر دیکھتا رہتا ہے، جب اس میں سے کوئی برائی نظر آتی ہے فوراً پکڑ لیتا ہے، سنا تینوں میں کہا سی نا کہ بندہ ٹھیک نہیں، آ ویکھ لا۔ یہ ہے جاسوسی، اور اسی سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ 100 انسان کے پردے ہوتے ہیں،
جو دنیا کے اندر رہ کے نا کسی اپنے بھائی کی گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے نا، اللہ قیامت والے دن جب سارا جہان جمع ہوگا اس دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ مگر یہ ہے کہ پہلے ہم کسی گناہوں پہ پردہ ڈالیں، ہمارے پاس سامنے تو کسی کا کوئی گناہ نظر آ جائے ایک دفعہ، پھر تو جناب ہر جگہ مشہور کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا اتنا گندا، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، سارے جو برائیاں ہوگی نکال کے پھر دوسری طرف کیا کرتے ہیں، بندے کے ساتھ بڑے میٹھے بن کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اس کی جو برائیاں ہوتی ہیں نا اس کو جمع کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں۔ جب تھوڑی لڑائی ہوئی، جب تھوڑا مسئلہ بنا، ساری برائیاں اٹھا کے اس کے سامنے، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم اتنا اسے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اتنا گندا ہوں جتنا کہ اگلا بندہ اسے بتا دیتا ہے کہ تم اتنے گندے ہو۔ یہ چیز ہے، کسی مسلمان کی جاسوسی نہ کرو۔ یہ گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ جاسوسی کی وجہ سے۔ شوہر بیوی کو جاسوسی کرتا ہے، بیوی شوہر کی جاسوسی کرتی ہے، ہیں کبھی موبائل دیکھے گی، کبھی اس کا بیٹھنا دیکھے گی، کون کون اس سے بات کر رہا ہے دیکھے گی، ہیں۔ پھر عام ماحول کے اندر بھی یہی معاملات ہیں کہ ہم یہ جو سیاستدان ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کی جاسوسی کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا کیا کیا برائیاں ہیں، وہ نکال کے برائیاں پھر سٹیج پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ وہ اتنا گندا ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، وہ یہودیوں کا جنٹ ہے، اس کے اندر یہ کیا کرے، پہلے اس کی جاسوسیاں کرے گا۔ اگر ایک بندے کے اندر 8 برائیاں ہیں، 2 اچھائیاں بھی تو ہیں نا، کیوں جی؟ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں کیا ہم برے ہیں برے؟ میں بھی برا ہوں، سارے انسان گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہو جاتے ہیں گناہ، انسان ہیں ہم، غلطی کے پتلے ہیں۔ اللہ نے توبہ کا بھی دروازہ رکھا ہے، مگر ہمارے معاملات ایسے نہیں ہیں۔ آپس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، گناہ چھوڑ چکا ہوتا ہے، گناہ چھوڑ جانے کے بعد بھی لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے انہی گناہوں کو اٹھا کے اس کو گناہ چھوڑنے نہیں دیتے، گناہ چھوڑنے دیتی ہوں کیونکہ وہ اسی وجہ سے ایک گناہ گمان، دماغ صاف ہی نہیں ہوتا اس بندے کے لیے، پھر دوسرا وہ پھر بھی اس کا خیال رکھتے ہیں کہ یار یہ نشہ نہیں کر رہے، یہ گناہ نہ کر رہے، یہ نہ کر رہے، وہ نہ کر رہے، اور میں اپنے اندر جھانکوں میں کیا کرتا ہوں، میں کتنا برا ہوں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کے مسلمان بھول گئے۔ یہی بات ہے کہ اللہ نے دوسری چیز جو بتائی ہے وہ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم ایک دوسرے کی کیا نہ کرو، جاسوسی نہ کرو۔ پہلی چیز ہے گمان اور دوسری چیز ہے جاسوسی کرنا۔ ایسے گمان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے جو بے دلیل ہو۔ مثلا ایک آدمی جو ظاہر میں صالح ہے، جو ظاہر میں نیک ہے، اچھا ہے، اس کے عیوب پر اللہ کی طرف سے پردہ پڑا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے عام مشاہدہ میں وہ عفیف اور امانہ دار ہے، اور اس کے بددیانت یا گناہ گار ہونے کی کوئی دلیل یا علامت موجود نہیں۔ اس کے متعلق بدگمانی کرنا حرام ہے، اس کے متعلق بدگمانی کرنا، لوگ زیادہ تر علماء کے بارے میں، مولویوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بڑی تقریراں کر دایا، بڑے مسئلے سناندا ہے، مگر یہ جو ہے نا سانوں بتایا بس چھاڑ دو، کہے نا یار وہ مولوی بڑی اچھی تقریر، بڑا اچھا یار بڑی، اور چھاڑ دو سانوں سارا پتہ ہے، جنہیں کہ نیک ہوں نا سانوں جی اے بچکے گے نا اسی بخشے جاواں گے، یہ ہے گمان۔ ہاں اگر گمان کرنے کی کوئی واقعی دلیل یا علامت موجود ہے تو اس وقت گمان منع نہیں۔ مثلا ایک شخص کا اٹھنا بیٹھنا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو چوری یا زنا کے ساتھ معروف ہیں، یا رات کو وہاں پھرتا ہے جہاں اس کا کوئی کام نہیں، اس کے متعلق گمان پیدا ہونا فطری بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر گمان سے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بہت سے گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہے، بعض گمان گناہ ہے۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں فرمایا
وہ گمان جو جائز ہے، اور اس باب میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فلاں اور فلاں کے متعلق گمان نہیں کرتا کہ وہ ہمارے دین میں سے کچھ بھی جانتے ہیں۔ لیث نے فرمایا یہ دونوں آدمی منافق تھے۔ اس جائز گمان سے مراد وہ گمان ہے جس کی علامات یا دلیلیں واضح ہوں، واضح طور پر کہ جیسے کہ ہم جہل پیروں کو دیکھتے ہیں جس کے ہر طرف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اس کے پاؤں چوم رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا ہوتا ہے، کوئی اس کی جوتیاں چوم رہا ہوتا ہے، جو اس کی گھوڑے کی لد اٹھا کے اپنے جسم پہ مل رہا ہوتا ہے، تو سمجھ وہاں یہ آ رہی ہوتی ہے کہ جو بندہ گھوڑے پر بیٹھا ہے یہ بھی جہال ہے، جو اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں یہ بھی جہال ہی ہے۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ یہ کہے گا کہ تم میرے آگے پاؤں چومو، میرے ہاتھ چومو، جو اللہ کا بندہ ہوگا۔ کہا جی ولی کون ہے، ولی کی پہچان کیسے کی جاتی ہے؟ کہا ہر وہ بندہ ولی ہے جسے دیکھ کر تجھے خدا کی یاد آئے، تجھے رب کی یاد آئے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی گھوڑوں کی لدیں، ان کے پاؤں کو چومنا، ان کی گاڑیوں کے ٹائروں کو ہاتھ لگا، ایک بندے کا گاڑی کو ہاتھ لگا لگا کے چوم رہا تھا، یاد لگا ایسا، اتنی جہالت۔ تو یہ کیا ہے؟ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو بندہ یہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے یہ بھی جہال ہے، اور جو اس کے پیچھے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں یہ بھی جہال ہے۔ کوئی بھی اللہ کا ولی اس چیز کی دعوت نہیں دیتا کہ تم میری گاڑی کے پیچھے بھاگو، میں مر جاؤں گا تو میری پکی قبر بنانا، میں مر جاؤں گا تو میرا مزار سب سے اونچا ہونا چاہیے۔ کوئی اللہ کا ولی ایسی باتیں اللہ کے بندے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا تو مشن یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اللہ کے دین پر لگ جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ اور اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کا دوست۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح دوسرے مسلمان کے حق میں بدگمانی کرنا منع ہے، اس طرح خود مسلمان کو بھی لازم ہے کہ ایسے ہر کام سے اجتناب کرے جس سے کسی کے دل میں اس کے متعلق برا گمان پیدا ہو۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی آپ کے پاس تھی۔ وہ جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ سے فرمایا جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ ان کا مکان اسامہ کی حویلی میں تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے تو آپ کو دو انصاری ملے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ ادھر آؤ، یہ میری بیوی صفیہ بنت حی ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، بلا ہم آپ کے متعلق برا گمان کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شیطان یجری، شیطان انسان میں خون کے پھرنے کی طرح پھرتا ہے، تو میں ڈرا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بات ڈال دے۔ اچھا ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے، اگر تم پاک صاف ہو جا رہے ہو کہیں پہ، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو کلیئر کر رہے ہیں تو ہم تو ان کے پاؤں کی خاک جیسے نہیں، ہمیں تو پہلے واضح کرنا چاہیے لوگوں کو کہ بھائی جو میرے ساتھ ہے یہ میری بیوی ہے یا میری بہن ہے۔ کہ بندہ تیری طرف دیکھ رہا ہو شک کی نگاہ سے، اسے اسی وقت واضح کرو کہ بھائی یہ فلاں ہے، یہ میری امی جان ہے میرے ساتھ جا رہی ہے، کہ اس کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ قاری صاحب بڑھیا نہیں پھرنڈے ہیں، وہ جو تھے بڑے مسئلے کردہ درج زندہ، بتاؤ ان کو کہ بھائی یہ میری بیوی ہے۔ واضح کرو کہ دوسرے بندے کے دماغ میں یہ بات گمان خراب نہ ہو جائے۔ اگر گمان غلط ہو گیا، ایک بندے کا گمان خراب ہوتا ہے تو وہ اور بڑے لوگوں کا گمان خراب کرتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ میرا اگر گمان مبشر کے متعلق خراب ہو گیا کہ یار یہ بندہ گندہ ہے، اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، تو میں ایک کو بتاؤں گا، وہ آگے بتائے گا، وہ آگے بتائے گا، ایسے پھیلتی بات پھیل جائے گی کہ یہ بندہ گندہ ہے۔ کہا کس نے تھا؟ قاری صاحب نے کہا تھا۔ شاید قاری صاحب بھی بات غلط نہیں کرتے، تو وہاں سے کیا ہوا؟ گمان قاری کا گندہ تھا تو سارے معاشرے کا اس نے گمان، اسی وقت اگر واضح ہو جاتی بات معاملہ ختم نہ۔ ولا تجسسو، کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے ہاتھ سے ٹٹولنا تجسس کہتے ہیں، جاسوسی کرنا، خفیہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا، جاسوسی برے گمان کا لازمی نتیجہ ہے، کیونکہ آدمی جب کسی کے متعلق دل میں برا گمان قائم کر لیتا ہے تو اسے ثابت کرنے کے لیے پھر کیا کرتا ہے؟ اس کی
جو سستی کرتا ہے کہ اب میں اسے بتاتا ہوں۔ اچھا، اب تیسری چیز پہ ہم آتے ہیں، وہ ہے غیبت۔ یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے عمل جو ہیں، نیک عمل سارے کے سارے تباہ ہو جاتے ہیں، اور بندہ اپنے اعمال اپنے ہاتھ سے اٹھا کے دوسرے بندے کو دے رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر اس کی غیبت کر رہا ہوں فہد کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ غیبت تو کر رہا ہوں اور ساتھ میں جتنے میرے نیک اعمال ہیں نا وہی میں اس کو دے رہا ہوں۔ اور غیبت جو ہے وہ اتنا برا گناہ ہے کہ جیسے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا، اور ایسی حالت میں کہ مرا ہوا ہو۔ اللہ نے فرمایا اور اسے تم ناپسند کرتے ہو۔ پھر پہلے بتایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو، پھر بعد میں فرمایا ہاں اسے تم ناپسند کرتے ہو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اللہ اکبر، اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ کسی کی غائب ہونے کی حالت میں اس کی وہ بات کرنا جس کا ذکر اسے ناپسند ہو، اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کیا گیا آپ یہ باتیں کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں تو وہ تم نے اس پر بہتان باندھا۔ اگر ایک چیز ہے موجود ہے اس کے اندر وہ مسئلہ ہے تو اس کی غیر موجودگی کے اندر تم اس کی وہ برائی کو ظاہر کر رہے ہو۔ جی ہم کیا کہتے ہیں، جی میں تو حقی بیان کرن دیا نا، میں تو سچی گل ہی کرن دیا نا۔ اللہ کے بندے یہ سچی بات تو غیبت ہے، اگر جھوٹی کرتے تو وہ بہتان ہوتا۔ تمہیں کیا پڑی ہے کسی کی غیبت کرنے کی، برائی کرنے کی، وہ موجود ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ تھا چھوٹا سا کہ اس کا غلام تھا، تو وہ کسی کام میں مصروف تھا، لیٹ ہو گیا تو اس نے اللہ کے نبی کے پاس بھیجا اور میرے لیے کھانا لاؤ، تو اللہ کے نبی نے اسے کھانا نہیں دیا، کہا کھانا تم کھا چکے ہو۔ تو وہ پیچھے بیٹھ کے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے، تو اس کو بتایا کہ تم نے جو غیبت کی ہے، تم نے تو اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے وہ بھی مردہ حالت میں، تمہیں کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے غیبت سے، اور یہ ایسے مسئلے ہیں جو بندہ نہیں چھوڑتا، جو بندہ نہیں چھوڑتا۔ وجہ کیوں؟ اس میں مزہ بڑا آتا ہے، اس میں مزہ بڑا آتا ہے۔ جو بندہ کسی کی برائی کر رہا ہوتا ہے نا، دل کو بڑی چس ہے نا، بڑی چس آتی ہے، یار واقعی ایسے کرتا ہے، پھر بندہ اور تجسس کرتا ہے، اچھا ہاں واقعی، وہ پھر بتاتا ہے ہاں وہ ایسے گندا ہے، وہ موجود نہیں ہوتا وہاں پر، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ یہ برائی کر رہا تھا، وہ زنا کر رہا تھا، وہ نشہ کر رہا تھا، وہ چوری کر رہا تھا، وہ فلاں کے ساتھ اس کو دیکھا، وہ اچھا وہ عورت اس کو میں جانتا ہوں، وہ تو بڑی گندی ہے، وہ تو ایسے ہے، وہ موجود نہیں ہے، ہم اس کی برائی کر رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ وہ چاہے ہو، اگر ہے تو پھر غیبت کر رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو ہم بہتان باندھ رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ہم گناہ گار ہو رہے ہیں۔ ہم کیوں گناہ گار ہوں کسی کے بارے میں؟ پھر خالی غیبت کرنے کی بات نہیں، غیبت سننے کی بات بھی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ساتھ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اچھا ایسے ٹھیک، اچھا توبہ 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 توبہ، اچھا بعد میں بات کر رہے ہو تو غیبت کر رہا تھا، کہتا ہے او بھائی میں تو خاموشی سے بیٹھا تھا، میں نے تو کوئی بات نہیں کی، میں کیوں غیبت کروں بھائی کسی کی؟
تم بھی غیبت میں شامل ہو گیا میرے بھائی وہاں بیٹھا ہوا، یاد تو اس مجلس سے اٹھ جا یا تو نے منع کر کہ بھائی کسی غیبت نہ کرو ادھر میرے سامنے بیٹھ کے، پھر تو ہے ٹھیک، یا تو اس مجلس کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جا۔ جب تم دونوں کام نہیں کر سکتا تو پھر تو غیبت میں شامل ہے۔ تو چاہے وہاں پہ قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ برائی کر رہا ہے تو اس کی برائی سن رہا ہے تو تم اس کے اندر شامل ہے میرے بھائی، تو شامل ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ الاذکار میں غیبت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں خواہ وہ چیز اس کے بدن سے تعلق رکھتی ہو یا دین سے یا دنیا سے، اس کی شکل و صورت کے بارے میں ہو یا اخلاق کے، اس کے مال اولاد والدین اور بیوی بچوں کے متعلق ہو، یا اس کے لباس چال ڈھال بول چال خندہ پیشانی یا ترش روی کے متعلق، غرض اس سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز کا ذکر جو اسے ناپسند ہو غیبت ہے۔ یہ ٹوپی ایسی پہنتا ہے، یہ کپڑے ایسے پہنتا ہے، یہ چپل ایسے پہنتا ہے، یہ چلتا ایسے ہے، یہ بات ایسی کرتا ہے، ہر ٹائم غصے ہی رہتا ہے، ہر ٹائم میرے تیور ایسے ہی رہتے ہیں اور ہر ٹائم ہنستے ہی رہتا ہے بے وقوفہ طرح۔ مطلب کہ کوئی بھی چیز ایک انسان کے اندر ہو تم اس کا جو اسے ناپسند ہو کہ میری یہ چیز جو ہے لوگوں کے سامنے اجاگر کی جائے اور تم اسے پھیلاؤ لوگوں کے سامنے اور اس کی غیر موجودگی کے اندر، تو وہ غیبت ہے۔ اور اگر واقعی تم اس کی اصلاح چاہتے ہو، جو میں نے پہلے بات آپ کو کہی تھی کہ جب وہ اکیلا بیٹھا ہو اس کے ساتھ بیٹھ کر اس آئینے کی طرح اس کو سمجھا دو کہ بھائی یہ تیرے اندر خامی ہے، اسے دور کرو۔ اگر وہ کہے بھی نہیں میں نے کرنے جا تو وہ اس کا فعل ہے، پھر تم اوروں کو نہ بتاتے پھرو، پھر تم اور بولو صحیح۔ پھر خواہ یہ ذکر زبان سے کیا جائے یا تحریر سے، اشارے سے ہو یا کنائے سے، تمام صورتوں میں غیبت ہے۔ اشارہ خواہ آنکھ سے ہو یا ہاتھ سے، سر کے ساتھ ہو یا جسم کے کسی حصے کے ساتھ، غیبت میں شامل ہے۔ اچھا، بدن کی غیبت مثلا اس کی تنقیس کے لیے اندھا لنگڑا کانا، گنجا ٹھینگا، نبوترا کانا، کبڑیا اس قسم کا کوئی اور لفظ استعمال کرے دین کے بارے میں غیبت یہ ہے کہ اسے فاسق، چور، خائن، ظالم، نماز میں سست، پلید، ماں باپ کا نافرمان یا بدمعاش وغیرہ کہے۔ دنیا کے بارے میں مثلا اسے نکما، باطونی، پٹھو کہے۔ اخلاق کے متعلق مثلا اسے بد اخلاق، متکبر، ریاکار، جلد باز، بزدل یا سڑیل، مطلب کہ کسی قسم کی بھی اس کے اندر کوئی خامی بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو وہ لوگوں کے سامنے بتانا غیبت ہے۔ ہمیشہ انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھنا دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں شرک کے علاوہ معافی کی گنجائش ہے، مگر جو زبان ہے نا، زبان اس کے گناہ یہ کیونکہ آتا ہے حقوق العباد کے اندر۔ کس میں آتا ہے؟ حقوق العباد کے اندر۔ تم جس کی غیبت، جس کی برائی، جس کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہو، اس کا یہ مطلب تم خالی بدگمانی نہیں کر رہے، اپنے نیک عمل جو ہے نا اس کے پڑے میں ڈال رہے ہو۔ قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، اس کی صرف ایک نیکی کم ہوگی، تو اللہ کہے گا اپنی ایک نیکی لے آ جنت میں چلا جا۔ وہ سب کے پاس جائے گا تو اسے کہیں سے ایک نیکی نہیں ملے گی۔ اگر اسے ایک نیکی نہیں ملے گی تو ہم جو ہے کیوں اپنی ہزاروں نیکیاں کر کر کے کسی کے پلڑے میں ڈالتے ہیں؟ دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق بھی پڑھتا ہوں، میں دن میں ہزار مرتبہ استغفار بھی کرتا ہوں، میں درود شریف کی تسبیح بھی کرتا ہوں، مگر یہ سارا میں کروں اور جو ہے نا اس کا صلہ کوئی اور لے جائے۔ پسند کریں گے ہم یہ بات کہ نیک عمل تو میں کرتا ہوں مگر اس کا جو صلہ ہے وہ کوئی اور لے جائے؟ وہ اسی صورت میں ہے جب میں کسی غیبت کر رہا ہوں، چغلی کھا رہا ہوں، کسی کی برائی کر رہا ہوں تو میں اپنے اعمال سارے اسے دے رہا ہوں، جال بھی تم موجہ کر۔ اور حقیقت ہی ایسے ہے، میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے اور غیبت کر رہے ہوتے ہیں، برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے سختی سے منع کیا اور فرمایا کیا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اور دوسرے کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جب کہ وہ مردہ ہو؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اگر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
ان اللہ تواب رحیم، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس پہ ذرا غور کرو، اللہ سے ڈرتے رہیں، اور کیونکہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، توبہ کرتے رہیں، اور بڑا ہی رحیم ہے، اور لوگوں کی غیبت اور برائیوں سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر برائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں کسی کا مذاق اڑانے سے، کسی کی عیب ٹولنے سے، اور کسی کا کیا تھا چیز برے نام، القاب، برے ناموں سے بچائے کہ ہم کسی کے برے نام لیں، اور پھر آگے جا کے ہم کسی کا بولو نجتانبو غیبت سے پہلے کیا ہے، برے گمانوں سے اللہ بچائے ہمیں۔ اللہ ہمیں برے گمانوں سے بچائے، اللہ ہمیں جسوسی سے بچائے، اللہ ہمیں غیبت سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔